السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترمہ بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک خاتون جاب کرتی ہیں، ان کے خاوند بھی ملازم ہیں، لیکن ان کا جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو دوائی کے اخراجات، سردی گرمی کے کپڑے، جیولری، خاندان کی شادیوں میں شرکت کے لیے ملبوسات اور اس طرح بعض دفعہ اسے ادھار وغیرہ کی ضرورت ہو تو اس معاملے میں تعاون نہیں کرتے، حالانکہ وہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں۔ کسی اور کے لیے تعاون کا کہا جائے تو صدقہ و خیرات بھی کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا یہ سوال ہے کہ کیا اس صورت میں وہ اپنے خاوند کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر اب کچھ خرچہ وغیرہ لے سکتی ہے؟ اس بارے میں چند بنیادی ہدایات شریعت کی روشنی میں ہم اپنی اس بہن کے سامنے اور ان کے توسط سے اپنی تمام بہنوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت نے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں فقہا نے جو بیوی کے اخراجات خاوند کے ذمے ہیں ان کی دو قسمیں کی ہیں۔ کچھ اخراجات وہ ہیں جو خاوند کے لیے ادا کرنا ہر صورت میں فرض ہیں، ان کو نفقات واجبہ کہتے ہیں۔ کچھ اخراجات وہ ہیں جو خاوند کے ذمے فرض نہیں ہیں، وہ ایک اخلاقی نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے یا آپس میں ایک حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ جو فرض اخراجات ہیں یا نفقات واجبہ ہیں اس میں سر فہرست بیوی کو رہائش فراہم کرنا، اسے لباس فراہم کرنا، اس کو بنیادی کھانے پینے کی ضروریات کی تکمیل کرنا، بیمار ہے تو عصر حاضر میں ظاہر ہے اس کا علاج کروانا، یہ بھی نفقات واجبہ میں ہی آتا ہے۔ اگر تو کوئی خاوند یہ نفقات واجبہ جو اس کے اوپر فرض ہیں اپنی بیوی کو دے رہا ہے تو اس کی بیوی کے لیے کسی صورت میں بھی اپنے خاوند کے مال میں سے 1 روپیہ بھی اور 1 پیسہ بھی اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں ہے، یہ چوری ہوگی اور یہ خیانت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے اہل ایمان کو منع کیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان آپس میں اموال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہر انسان کے دوسرے مسلمان پر مال اور عزت اور خون کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے کہا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، جس طرح آج کا یہ حج کا خاص دن، یہ مہینہ، یہ جگہ قابل عزت قابل احترام ہے، اس طرح تمہارے خون اور اموال اور عزتیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں۔ اس طرح مسند احمد میں آپ نے ارشاد فرمایا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال لینا اس کی خوشی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ واضح طور پر ایک چوری ہے اور خیانت ہے دوسرے کے مال میں، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، دوسرا اصول، اگر نفقات واجبہ میں یعنی فرضی اخراجات کے اندر خاوند بخل سے کام لے رہا ہے، اپنی بیوی کو بنیادی لباس فراہم نہیں کر رہا، صبح و شام کے کھانے کے اخراجات بھی نہیں دے رہا، اور علاج کے لیے ضرورت ہے وہ بھی نہیں دے رہا، تو اس صورتحال میں شریعت بیوی کو اجازت دیتی ہے کہ اپنے خاوند کے مال میں سے ضروری اخراجات لے سکتی ہے، لیکن اس میں بھی بنیادی طور پہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے کہ وہ ضروری اخراجات لے سکتی ہے، اور ضروری اخراجات اتنے لے سکتی ہے جتنے اس کے معاشرے میں عرف چلتا ہے، اس جیسی خواتین کے عام طور پر اخراجات ہوتے ہیں، یا اس کے سٹیٹس والے شوہر عام طور پہ اپنی بیویوں کو دیتے ہیں، یا ان کی فیملی میں جو عرف چلتا ہے اس حد تک لے سکتی ہے، اس میں بھی حد سے زیادہ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ہند بن عتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، میرا خاوند جو ابو سفیان ہے وہ بہت ہی بخل سے کام لیتے ہیں اور مجھے اتنے اخراجات نہیں دیتے جتنے میرے اور میرے بچوں کی ضروریات کے لیے کافی ہوں۔
حتیٰ کہ مجھے خود کچھ نہ کچھ لینا پڑتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، تم اتنے لے لو اخراجات ما یکفیکی جو تمہارے لیے کافی ہوں، وولدکی اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہوں، بالمعروف معاشرے کے، فیملی کے، خاندان کے عرف کے مطابق، ماحول کے مطابق۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5364 ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نفقات واجبہ میں اگر خاوند بخل کر رہا ہے تو پھر بیوی لے سکتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنا لے سکتی ہے جتنا اس کی فیملی میں، اس کے معاشرے میں عام طور پر اس کے لیول کی خواتین کی اخراجات بنیادی اور ضروری ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی عورت کے لیے وہ غیر ضروری اخراجات، غیر ضروری سے مراد یہ ہے جو خاوند کے ذمے دینا فرض نہیں ہے، ان کے لیے اپنے خاوند کے مال میں سے کچھ نہیں لے سکتی، اور نہ ہی وہ ذخیرہ اندوزی کر سکتی ہے۔ مثلا ایک شوق سے وہ جیولری پہنتی ہے، یا بنیادی ضرورت کے کپڑوں کے علاوہ شوق سے وہ کچھ زیادہ قیمتی لباس خریدنا چاہتی ہے، یا کسی تقریب میں شرکت کے لیے وہ کوئی فیشنیبل لباس خریدنا چاہتی ہے، تو یہ سب اخراجات وہ ہیں جو بنیادی انسانی ضرورت نہیں ہیں، اور شریعت نے خاوند کے اوپر ان اخراجات کو دینا فرض نہیں کیا ہے۔ ہاں ایک اخلاقی چیز ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، دے سکتا ہے تو دے۔ اس طرح کے اخراجات کے لیے وہ خاوند کے مال میں سے کچھ نہیں لے سکتی، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ لیتی ہے تو یہ چوری اور خیانت کے زمرے میں آئے گا۔ چوتھی بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض خواتین اپنی بنیادی ضروریات پیش آنے سے پہلے ہی ایڈوانس اور پیشگی طور پر کچھ نہ کچھ رقم لے کے جمع کرتی رہتی ہیں کہ چونکہ میرا خاوند دیتا نہیں ہے تو جب مجھے ضرورت پیش آئے گی اس وقت میں اس کو استعمال کر لوں گی۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ بھی سرقہ میں ہی آتا ہے۔ اس صورتحال کے لیے کہ مثلا آپ کو خدشہ ہے کہ میں جب بیمار پڑ جاؤں گی تو خاوند مجھے نہیں دے گا، تو میں ایڈوانس کچھ رقم جمع کرتی رہوں، یہ خدشات ایک تو ذہن میں خواہ پالنا مناسب نہیں ہے، اور دوسرے اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی ایمرجنسی صورت بن جاتی ہے تو اس وقت آپ کسی سے قرض لے لیں، اور جو آپ کو اخراجات کرنے پڑے ہیں قرض کے انداز میں، پھر جتنا آپ پہ قرض ہوگا وہ بھی نفقات واجبہ کی مد میں، علاج ہے یا بنیادی لباس، بنیادی ضرورت تھی وہ آپ نے پوری کر لی، تو پھر وہ قرض کی مد میں سے آپ خاوند کے مال میں سے ضروری اخراجات کے ادا کرنے کی وجہ سے، پورے کرنے کی وجہ سے جو آپ مقروض ہوئی ہیں، تو پھر اس حد تک وہ بھی نفقات واجبہ کی حد تک عرف کے مطابق پھر آپ کے لیے لینا جائز ہوگا۔ لیکن ایڈوانس میں خواہ مخواہ ایک خدشہ کو پال کے رقم جمع کرتے رہنا اور پس انداز کرتے رہنا، یہ کوئی مناسب طرز عمل اللہ۔ اس حوالے سے ایک آخری اہم بات ہم آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہیں گے، اور خصوصاً اس بہن کے توسط سے تمام شوہروں کے نام یہ اہم پیغام ہے، اور میاں بیوی کے نام بھی، کہ آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، الفت کے ساتھ رہنا، قانونی پیچیدگیوں میں جائے بغیر اور فقہی مشگافیوں میں جائے بغیر اعلیٰ اخلاق کا وضاحت کرنا، وسط ظرفی کا ایک مظاہرہ کرنا اور محبت کے ساتھ رہنا، یہ اصل مطلوب چیز ہے، اور فیملی لائف تو اسی طرح ہی بہتر گزرتی ہے۔ بلکہ ہمارے دین میں خصوصاً اپنے ایسے بھائیوں کو جو گھر والوں پہ خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، 2-3 احادیث پیش کرنا چاہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا، ایک وہ دینار جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، ایک وہ دینار جو غلام آزاد کرنے میں خرچ کر دیں، ایک وہ دینار جو آپ کسی مسکین کو اوپر صدقہ کر دیں، آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سب سے افضل اور زیادہ ثواب اس کا ہے جو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 995 ہے۔ اس طرح صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے حدیث نمبر 1295 میں ارشاد فرمایا، إِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى، جب بھی تم کوئی خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے صدقہ لکھ دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نوالا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔
اس طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس خاتون کے بارے میں جس نے اپنی بیٹی کو کھجور کھلائی تھی خود قربانی دے کے، آپ نے ارشاد فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء، جس کو اللہ نے بیٹیاں دے کے اس کا امتحان لیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کن له سترا من النار، تو یہ بیٹیاں اس اچھے سلوک کی وجہ سے اس کے لیے جہنم سے ایک رکاوٹ بن جاتی ہیں، جہنم کے اور اس کے درمیان ایک دیوار اور ایک پردہ بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اعلیٰ اخلاقیات کے ساتھ، وسعت ظرفی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے بیویوں کو جیسے یہ چاہیے کہ جو ان پر چیزیں فرض نہیں بھی ہیں وہ خوش دلی کے ساتھ ایک اچھی فضا تخلیق کرنے کے لیے، گھر کا ماحول پرسکون اچھا بنانے کے لیے اپنے خاوند کی خاطر کرتی رہیں۔ اسی طرح سے خاوندوں کا بھی فرض ہے کہ جو ان کے اوپر فرض نہیں بھی ہے، مستحبات کے دائرہ میں ہے، اعلیٰ اخلاق کے دائرے میں ہیں، وہ بھی اپنے گھر والوں کی خاطر چیزیں حوصلے کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہیں۔ اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے خیر اور برکت رکھی۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔